السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج ہماری 10th کلاس کی اسلامیات کا 22واں لیکچر ہے اور ہم حدیث کی پڑھیں گے آج حدیث نمبر 12۔ تو پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، پھر ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت لصاحبك، کہ جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، انصت کہ خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا تو نے فضول بات کی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب سکھایا کہ علم حاصل کرنے کا اور کوئی اچھی بات سننے کا کیا ادب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب جمعے والے دن جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، اور جو جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ کوئی احادیث مبارکہ پر مشتمل ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں اس کے اندر اور اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اب کوئی ساتھی جو ہے کوئی اور شخص کوئی بات کر رہا ہے، کوئی شور مچا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کو بھی یعنی کہ تم نے اتنے ادب سے اور خاموشی سے توجہ اور دھیان کے ساتھ بات سننی ہے کہ تم نے اس کو بھی منع نہیں کرنا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ اب بیسیکلی یہ ایک اصول جو ہے یہ بیان کیا گیا جمعے کے خطبے کے متعلق، لیکن یہ جو ہے اس کا تعلق تمام جو ہے علم کی مجلس سے ہے، استاد کی مجلس سے اس کا تعلق ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی علم کی بات پتہ لگ رہی ہو، ہم کوئی بیان سن رہے ہیں، ہم کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، ہم احادیث مبارکہ سن رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی کوئی درس ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہمیں اتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں آس پاس والے لوگوں کو بھی ٹوکنا نہیں چاہیے کہ ہم آس پاس والے لوگوں کو ٹوکیں کہ بھئی تم خاموش ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے جتنی دیر میں ہم دوسروں کو روکیں گے خاموش ہونے کے لیے تو ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنی سی بات ہمارے جو ہے وہ علم کے اندر نہیں آئے گی اور ہم اس کو نہیں سن سکیں گے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ بات سنی جائے۔ ہاں کوئی ذہن کے اندر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی بات ذہن کے اندر کوئی سوال اٹھتا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کسی عالم سے اگر جو وہ بیان کر رہے ہیں، تو جب وہ بات وہ مکمل کر لیں اس وقت ہم اپنی بات کو جو ہے وہ پیش کریں کہ ہاں میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے، اس کا جواب دے دیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ علم کا یہ جو حاصل کرنے کا جو ادب ہے کہ جو ہے بالکل خاموشی توجہ اور دھیان کے ساتھ جو ہے اس کو سنا جائے، اور جمعے کے اندر جب خطبہ ہو رہا ہو تو وہاں پر بالکل کسی قسم کا ہم نے بات نہیں کرنی، کسی قسم کا شور نہیں کرنا، توجہ دھیان کے ساتھ یہ بات سننی ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس میں جو ہے یہ ہوگا کہ ہمارا نقصان کیا ہوگا کہ ہم علم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے جو ہمیں باتیں سامنے سنائی جا رہی ہیں وہ ہمارے علم کے اندر نہیں آئیں گی۔ تو یہ ہمارا اپنی زندگی کا اور بالکل اسی طرح کہ جب کوئی بڑے بیٹھے ہوں، کوئی بڑا ہمارے گھر کے اندر کوئی والد صاحب ہیں یا ہمارے کوئی استاد ہیں، جب وہ بات کر رہے ہوں، کوئی بات سنا رہے ہوں، تو ان کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم خاموشی سے توجہ سے بات کو سنیں۔ آپ نے شاید اس کا اندازہ کیا ہو، میں نے بہت مرتبہ ایسا اس کو وہ اندازہ کیا کہ ہمارے استاد صاحب اکثر ایسا ہوتا کہ انہوں نے ایک بات بیان کر دی ہوتی، مطلب کوئی واقعہ انہوں نے بیان کیا، کوئی دلچسپ واقعہ سبق پڑھانے کے دوران ان کے ذہن کے اندر آ گیا، اب وہ ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، اب وہ پھر دوبارہ ایک مہینے بعد 2 ہفتے بعد دوبارہ کسی بات کے دوران ان کو نہیں پتا کہ میں نے دوبارہ یہ واقعہ بیان کیا، وہ دوبارہ اس کو اسی طریقے سے اسی انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ واقعی یہ پیش آیا تھا۔ تو اب اس میں کیا ہونا چاہیے، مطلب آپ کا دل کیا کہتا ہے، کیا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ بیان کرنے لگے ہم فوراً یہ کہہ دیں کہ نہیں آپ نے بتایا تھا، ہم نے سنا ہے، مجھے پتہ ہے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب وہ استاد صاحب بات بیان کر رہے ہیں، وہ ایک دفعہ بیان کیا آپ اس کو سن لیں، دوبارہ بیان کر رہے ہیں، آپ کو وہ بات پہلے سے پتہ ہے، آپ دوبارہ اسی توجہ کے ساتھ سنیں، ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ بات اس کو پتہ ہے، اس کے علم کے اندر ہے۔ وہ تیسری مرتبہ بیان کر رہے ہیں، آپ تیسری مرتبہ اسی توجہ کے ساتھ سنیں، چوتھی مرتبہ اسی توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو یہ علم حاصل کرنے کا ادب ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے استاد صاحب وہ جو ہے وہ بار بار ایک واقعے کو بیان کرتے اور ہم مطلب اسی توجہ کے ساتھ سنتے کہ گویا کہ اسی طرح ہم ان کے اظہار کرتے اپنی ان کے جو فیس کے جو ایکسپریشن جو ہیں اس کا کہ ہم گویا کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا اور استاد کے سامنے بیٹھنے کا اور جو ہے استاد کی بات سننے کا ادب یہی ہے کہ بیچ میں نہ بولا جائے،
اور جو ہے ان کی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنا جائے، اور جتنی مرتبہ بات بیان کی جائے اتنی توجہ دھیان کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو دین کی مجلس ہو، دین کے جو ہمارے اساتذہ ہیں جو دین سکھانے والے اور جو ہے وہ دین کی بات بیان کر رہے ہیں، ان کی بات کو بھی بالکل توجہ دھیان کے ساتھ سنا جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ استاد کے ادب کے اندر استاد کی بات کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور بالکل اہتمام کے ساتھ اس کو خاموشی سے اس کو سنا جائے۔ تو ہمارا یہ حدیث تھی آج کی۔ مشکل الفاظ اس میں حدیث کے اندر آ گئے ہیں ویسے تو انصت، خاموش ہو جاؤ، لغوتا، تم نے فضول بات کی۔ اس میں جو سوالات جو اس میں بن سکتے ہیں کچھ، کہ علم کا کیا ادب ہے، کہ علم کا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ علم کی بات کو سنا جائے، اور واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے، یہ بھی وہی اس کا جواب کہ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اور توجہ کے ساتھ بات کو سنا جائے۔ اور بات دھیان سے نہ سننے کا کیا نقصان ہوگا، کہ بات دھیان سے نہ سننے کا یہ نقصان ہوگا کہ ہمارے علم کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، اور جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں لگے گی، اور ہمارا جو ہے لہذا ہم علمی طور پر جو ہے وہ کمزور رہ جائیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری حدیث تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیکسٹ حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔